الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حجۃ الوداع۔ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، الوداعی حج تھا، اور یہ 10 ہجری میں ہوا۔ اس سے پچھلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حج ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے مشن مکمل ہو چکا تھا، پورے عرب میں دعوت اسلام پھیل چکی تھی اور تقریباً پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا، اللہ کی الوہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہو چکا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو اور محبوب کائنات کو، ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی 23 سالہ محنت کا ثمرہ دکھائیں، رزلٹ دکھائیں کہ آپ نے جو 23 سال اتنی مشقتیں اور اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو اس کا آپ کو ثمرہ دکھایا جائے، رزلٹ دکھایا جائے۔ اس کے جیسے درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے بہاریں آ گئی ہیں آپ کی محنت پہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا حج کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کے لیے نکلے، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ میں لوگوں کو بتایا کہ حج کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور اتنا، تو وہ پھر ارد گرد کے عرب علاقوں سے بھی مسلمان جو ہے وہ حج کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 جو ہے وہ صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور بعض روایات میں 1,24,000 کی بجائے 1,44,000 ہے، 1,00,000 یعنی 1,44,000۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، اور مدینہ سے نکل کے جو ہے نا آپ ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر عصر کی نماز جو ہے نا پڑھی، یعنی قصر نمازیں پڑھی، اور وہاں سے لبیک پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو مدینہ سے مکہ کا سفر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن میں طے کیا، یعنی نارملی جو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا وہ 5 دن کم از کم لگتے تھے، تو اسی نارمل انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن میں یہ سفر مکمل کیا اور مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے تھے، اور بعض صحابہ جو ہیں وہ جانور قربانی کے ساتھ نہیں لے کر آئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نے ظاہر احرام باندھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا طواف کیا، پھر سعی کی، لیکن احرام نہیں کھولا۔ لیکن جن صحابہ نے قربانی کے جانور نہیں لے کر آئے تھے تو انہوں نے جب طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ احرام کھول لیں، حلال اپنے آپ کو کر لیں، یعنی جو ہے نا اپنا سر منڈوا لیں جس طرح کہ عمرہ کرنے والا کرتا ہے، اور حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں اور بالکل ایزی ہو جائیں۔ اس میں بہرحال پہلے اس طرح کا رواج نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھا ہوا تھا، تو صحابہ کرام کو اس پہ تردد ہوا ذرا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تو پھر انہوں نے احرام کھول دیا اور حلال ہو گئے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، اور 9 ذی الحجہ تک وہاں ہی رہے، ظہر اور عصر کی نمازیں قصر پڑھیں، یعنی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، بیچ میں کوئی نفل کوئی اور نماز نہیں پڑھی، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا پڑھا، اور پھر فجر کے بعد وہاں سے نکلے، اور باقی پھر مناسک حج جو ہیں جس طریقے سے حج کے ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ اسی طریقے سے پہنچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے،
یعنی عرفات کے میدان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور کہا، لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی چیزوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرام ہے۔ یعنی حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے حرمت والا۔ تو اسی طرح جیسے مکہ حرمت والا ہے اور خانہ کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اور وہ دن یعنی حج کا دن، تو اسی طرح تمہاری عزتیں اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، ان کا احترام کرنا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے۔ یعنی دور جاہلیت کی جو بھی چیزیں تھیں، غلط رسمیں تھیں، غلط رواج تھے، وہ سارے کے سارے میرے قدموں تلے رون دیے گئے ہیں۔ یعنی اب اسلام آ چکا ہے اور کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں چل سکتی۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی ایک طرح سے سبق ہے کہ ہم بھی جو بھی غلط رسمیں ہیں، غلط رواج ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو آج کے دور میں بھی جو ایسی غلط رسمیں ہوں ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں تلے ہیں، تو آج بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاہلی رسموں کو چھوڑ دیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، یا ویسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، یا جو ہے نا فوتگی کے اوپر رسمیں ہوتی ہیں، یا مطلب اس کے علاوہ جو رسمیں مذہبی رسمیں بنی ہوئی ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن حکیم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ایون کہ صحابہ کرام سے کوئی ثابت نہیں ہے چیز، تو ایسی چیزوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے خون اور سود بھی جو ہے نا وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کسی نے پہلے کوئی کسی کا قتل ہوا ہے تو وہ بھی معاف کر دی گئی، یعنی اب جو ہے نا نئے سرے سے اب بات شروع کریں گے، یعنی پہلے کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ مثال بھی قائم کی کہ خود اپنے گھر سے شروع کریں تبلیغ عمل۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ خون معاف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون جو میرے خاندان کا ہے اس کو میں معاف کر دوں۔ جیسے میں نے بتایا تھا حضرت حارث بھی حضور پاک کے ایک چچا تھے، تو ربیہ بن حارث آپ کے کزن ہوئے، تو ان کا بیٹا یعنی حضور پاک کے جیسا کوئی بیٹا ہو تو اسی طرح ربیہ ایک شخص تھے ان کا بیٹا، تو وہ ایک ان کا بچہ تھا، اور بنو سعد میں جہاں حضور پاک نے دودھ پیا تھا اسی میں وہ دودھ پینے گیا ہوا تھا کسی دائی کے پاس، تو اس پہ ان کے جو دشمن قبیلہ تھا بنو حذیل اس نے قتل کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم وہ خون معاف کرتے ہیں تاکہ آئندہ اب صلح صفائی سے ہم آگے چلیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سود معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، حضرت عباس بن مطلب کا جو سود ہے۔ یعنی حضرت عباس ایک امیر شخص تھے، بعد میں یعنی کہ ان کی دولت بڑھ گئی، اور انہوں نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا تھا۔ اس زمانے کے مطابق لوگ قرضہ دیتے تھے اور بعد میں سود بھی لیتے تھے، اسلام سے پہلے ظاہر ہے، ابھی حکم جب نہیں آیا تھا، تو لوگوں نے آپ حضرت عباس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قرضہ بھی واپس دینا تھا، ظاہر سود بھی دینا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں عباس بن مطلب کا، اپنے خاندان کے ایک فرد کا سود معاف کرتا ہوں۔ فرض کریں انہوں نے 5 کروڑ کسی کو دیا ہوا ہے، تو اس پہ اگر 10 لاکھ سود بن رہا ہے تو وہ میں نے معاف کیا۔ ہاں اثر رقم جو ہے وہ اسلام بھی کہتا ہے، قرآن بھی آپ پڑھیں تو اس میں سود کے بارے میں یہی ہے کہ اثر رقم آپ لے سکتے ہیں، سود نہیں لے سکتے۔ تو سود جو ہے آپ نے فرمایا کہ وہ معاف ہے، جس کا بھی جتنا بنتا ہے وہ سود نہیں ہم لیں گے، جو اثر رقم ہے وہ لیں گے۔ اس سے بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو ظاہر ہے ایک ایگریمنٹ کے ذریعے حلال کیا ہے، جو ہم نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ حلال کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تمہارا حق دیں اور تم ان کا حق دو۔ تمہارا حق یہ ہے
کہ وہ اپنے گھر میں کسی کو نہ گھسنے دیں جن کو تم ناپسند کرو، یا آپ تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، ظاہر ہے آپ ایسے ناپسند کرو گے تو کرتے ہو، تو اس وجہ سے وہ تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا نان نفقہ یعنی ان کو کھانے پینے کی، کپڑے اور کھانے پینے کی جو بھی اشیاء چاہیے وہ ان کی تم پوری کرو، تو یہ تم دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم ترین بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور وہ ہمارے لیے بھی قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ میں الوداع ہو رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے الکتاب یعنی قرآن مجید، یعنی میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میری کتاب اور سنت یا حدیث سارے اس کی وہ ہے نمائندہ ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میری کتاب اور اہل بیت، ان کے ساتھ بھی آپ خیال کرنا، تو یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو بہرحال اس میں اثر یہی ہے کہ گمراہ نہ ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ قرآن اور سنت پہ آپ اس کو چمٹ جائیں اس کے ساتھ۔ بعض احادیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اس کو ایسے پکڑ لو جیسے دانتوں سے پکڑتے ہیں۔ بن نواجز کا لفظ آتا ہے، نواجز کہتے ہیں داڑھیں جو ہوتی ہیں، اور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کلاس میں کہ بچپن میں ہم ایک دوسرے سے جب چھوٹے ہوتے چیزیں چھینتے تھے کسی سے، تو کوئی بھی چیز کسی نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تو وہ دوسرا چھین ہی لیتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کھول کے زبردستی کر کے، لیکن کوئی چیز ہم دانت میں دبا دیتے تھے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ منہ میں ہے تو وہ اس لیے نہیں چھین سکتا تھا، ایون کہ کوئی رسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو دانتوں میں آپ نے دے لی اور دبا لی ہے تو پھر وہ کھینچ کے بھی نہیں کر سکتا تھا اتنا، یعنی تو مضبوطی سے تھامنے کی مثال اس لیے دی ہے، یعنی اتنا زور سے پکڑ لو کہ کوئی اس کو پھر آپ سے چھڑا نہ سکے۔ تو اس پہ پکا ہو جاؤ کہ ہم نے کوئی بھی کام، کوئی بھی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو کرنی ہے۔ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، اس نے کہا یہ کیا، اس کو خواب آیا، وہ ادھر جا رہا تھا، وہ فرشتہ آیا، ایسی سنی سنائی باتوں سے نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے اور جو حدیث میں ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہی صحیح دین ہے، اسی پہ ہمیں چلنے کی تلقین ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تب ہوتے ہیں جب آپ ہٹ کے کوئی اور دور پار کی باتیں کرتے ہیں جو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کیسے مطلب اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں یا آپ سے پہلے جیسے مسلمہ کذاب کا ذکر ہوا، اور اسود انسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور وہ سارے ختم ہو گئے، اور ہمارے برصغیر میں پھر ایک جھوٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، مرزا قادیانی، ٹھیک ہے، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ سارے جو ہیں نا یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ نے فرما دیا ہے، اور اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اس وجہ سے کوئی بھی ایسا جھوٹا شخص جو ہے، کذاب جو ہے، دجال جو ہے، وہ اٹھتا ہے تو پوری امت اس کے خلاف ایک متفقہ طور پہ رائے رکھتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ کیا عمل کریں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج ادا کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ حکمرانوں کی اطاعت بڑا اہم ہے، جب تک وہ تمہیں کسی کفر کا حکم نہ دیں، معروف کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں لوگ باتیں کرتے ہیں جی ایسے حکمران ہے، ویسے حکمران ہے، یہ ہے وہ ہے، تو صحابہ نے اس وقت بھی پوچھا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الامارہ میں آتی ہے، اس میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ اگر ظالم ہوں حکمران تو پھر ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ظالم ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو وہ ان کا غلط عمل ان کے لیے ہے، لیکن آپ نے جب تک وہ آپ کو کوئی قرآن حدیث کے یعنی دین کے خلاف کوئی بات نہ کہیں یا کھلم کھلا کوئی کفر نہ کریں، آپ نے ان کے معروف میں اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان حکمران، ایک مسلمان ملک کا اگر حکمران مسلمان ہے، اس کے اندر خامیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں،
سارے مسلمانوں کو اس کی اطاعت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کچھ نہیں کریں گے کچھ کریں گے تو پورا ملک جو ہے نا انتشار کا شکار ہوگا، تباہی ہوگی۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کی خیر کرنی ہے، اجتماعیت کا بھلا سوچنا ہے، مسلمانوں کے ٹوٹل میں ہم نے سوچنا ہے کہ ان کا بھلا ہو، ان کا نقصان نہ پہنچے۔ اگر کچھ لوگ جو ہیں، فرض کریں آپ اپنے ملک کی بات کریں، یہاں پہ 10 لوگ کہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم جو مرضی کریں گے۔ حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے، یعنی پھر پوری حکومت ہوتی ہے، پوری مشینری ہے، پورے ادارے ہیں۔ اب اس کی مثال یہاں اشارے کی لے لیں، ٹریفک کا اشارہ جو ہے حکومت نے لگایا ہوتا ہے نا کہ یہاں ریڈ ہوگا تو آپ نے رک جانا ہے اور گرین ہوگا تو آپ نے چلے جانا ہے۔ تو آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، یہ تو ظالم حکمران ہے، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، جو ریڈ ہوگا تو میں تو جاؤں گا، آپ جائیں، اور آگے سے دوسرا آ رہا ہوگا کہ اس کا تو ریڈ ہے، اس نے تو نہیں آنا، وہ آ رہا ہوگا اسپیڈ سے، ٹکر ہوگی اور دونوں مارے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس میں حکمت یہی ہے کہ جب تک کھلم کھلا وہ کفر نہ کریں اور کوئی آپ کو ایسی بات نہ کہیں تو آپ اس وجہ سے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اسی میں ہے، اور جو حکمران غلط کر رہا ہے اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اگر حکمرانوں کی اطاعت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے متعلق اگر تم سے پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے، اور ابھی بھی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی انگلی اوپر کر کے پھر نیچے کی طرف کی صحابہ کرام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد پھر آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو ایز اے دین پسند کر لیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر کمال کے بعد زوال ہے۔ یہاں پہ کہا ہے نا کہ اکمل تو مطلب کمال پوری یعنی ہوگی چیز، تو انہوں نے کہا کہ ہر کمال کے بعد زوال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تو وفات کی پھر بات آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اسی طریقے سے پہلے بھی بات شاید ہوئی تھی کہ پھر ایام تشریق یعنی قربانی کا دن آیا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کرنے تھے، ٹھیک ہے، جس میں 63 اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، اور پھر حضرت علی یمن میں گئے ہوئے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو یمن میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جو ہے نا وہ آئے 37 اونٹ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ 63 اونٹ ذبح کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بکرا نہیں سنبھالا جاتا ہم سے، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر بچڑا ہو یعنی گائے کا بچہ ہو تو پھر تو محلے سارے محلے کے جمع ہوں تو پھر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ویسے سمجھنے کی حکمت کی بات یہ ہے کہ وہ اونٹ کو ذبح کرنا کا ایک طریقہ خاص ہے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے یہاں حلق میں نیزہ مارا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، تو اس طرح مارا جاتا ہے، اس سے اس کا خون سارا بہہ کے ادھر ہی وہ گر پڑتا ہے۔ تو بہرحال 63 اونٹوں کو نیزہ مارنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے نا، ہر کام میں، ہر معاملے میں۔ تو اسی طرح جو ہے نا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کیے، سارے جو ہے نا چیزیں کی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اقامت کہی گئی، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ اسی طریقے سے پھر باقی سارے معاملات نپٹا کے پھر طواف وداع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو آخری جو طواف ہوتا ہے یعنی وداع ہوتے ہوئے آخری جو طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس طریقے سے پھر حج مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کی طرف واپس تشریف لائے۔ تو یوں جو ہے حجۃ الوداع جو ہے یہ مکمل ہوا، جس کو ہم نے مختصراً بیان کیا ہے، اور اگر کوئی تفصیل میں دیکھنا چاہتا ہے تو سیرت النبی کی کتاب میں دیکھ سکتا ہے، رحیق المختوم میں، اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو بڑی بڑی تفصیل سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور خاص طور پہ میں نے تو اس کا خلاصہ بیان کر دیا خطبہ حجۃ الوداع کا، اور لوگوں نے مسجدوں میں بھی اس کو وہ لگایا ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے نا،
تو یہ اگر کوئی تفصیل سے دیکھنا چاہے تو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔